ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام ہمارا دین ہے اور یہی دین ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث نجات ہے. ہماری اصل کامیابی دین اسلام پر عمل کرنا ہے. قیامت کے دن بھی ہماری کامیابی کا دار و مدار اور انحصار دین اسلام پر ہوگا. جو لوگ اپنے دین کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ وفا کرتے ہیں، وہی لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا پاتے ہیں. دنیا کی یہ دولت اور دنیا کے یہ تمغے اور دنیا کی یہ محبتیں اور مال و دولت سب کچھ یہاں رہ جائے گا. سجی سجائی کوٹھیاں اور حفاظت سے رکھی ہوئی سندیں اور ڈگریاں اور ڈپلومے اور بینکوں میں جمع کرائے ہوئے پیسے اور گھروں میں محفوظ سونا سب کچھ یہاں رہ جائے گا. اگر قبر میں انسان کے کوئی چیز کام آئے گی تو وہ انسان کا عمل صالح ہوگا. آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے اور ختم ہونے والی زندگی ہے. جو کچھ بھی حقیقت میں ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہونا ہے، اور آخرت کے دن کا آنا اسی طرح یقینی ہے جس طرح رات کا آنا یقینی ہے اور صبح کے سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے. جس طرح ہماری موت یقینی ہے اسی طرح قیامت کے دن کا آنا یقینی بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو قیامت کے دن کی تیاری کرنے والا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنا محاسبہ کرنے والا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اعمال کا جائزہ لینے والا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے گناہوں پہ رونے والا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر
جنت الفردوس کا مستحق بننے والا ہے۔ ہمیں بلا شک و ریب اپنے مسلم ہونے پر فخر ہے۔ دنیا لاکھ اسلام پر اعتراض کرتی رہے اور کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں پر پھپتیاں کستے رہے، دنیا کا مزاج بدل بھی جائے تو کوئی بات نہیں، ہر دور کے اندر ہمارے اسلاف کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ جس رب نے ہمیں عظیم الشان دولت سے نوازا، جس رب نے ہمیں کلمہ توحید سے ہمیں سرفراز فرمایا، یہ ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے۔ آپ جانتے ہیں بھائیو، ہر مسلم کی ذمہ داری کیا ہے۔ جس طرح ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس طرح دنیا کے ٹھیکیداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک مسلم کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ہے اسلام پر عمل کرنا، اور وہ ہے اسلام کو پسند کرنا، اور وہ ہے اسلام کو اپنے گھروں اور اپنے ماننے والوں اور اپنے محلے اور معاشرے میں نافذ کرنا اور اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب کوشش کریں اور محنت کریں، اور دن رات ہماری تگو یہی ہونی چاہیے کہ اے اللہ، ہم دنیا کے اندر تیرے اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تیرے اسلام کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم خود جھک کر تیرے اسلام کو اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہم خود تکلیفیں لے کر تیرے اسلام کو، تیرے اسلام کے پرچموں کو دنیا میں لہرانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر مسلم کلمہ پڑھنے والے کی سوچ اور فکر اور احساس ہونا چاہیے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بے عمل ہے۔ ہم دوسروں سے شکوہ کیا کریں، ہم دوسروں سے گلہ کس بات کا کریں؟ ہم تو خود بڑی مشکل سے ہم دینی مجلس کے اندر آتے ہیں، دینی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان گن کے گزارتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اعتکاف بھی بیٹھے ہوں گے، مگر اعتکاف کے اندر بھی دن گن رہے ہوں گے کہ کب یہ دن ختم ہوں گے، کب یہ موسم ختم ہوگا، کب ہماری جان چھوٹے گی، کب ہم اپنے دنیا کے کاموں میں جائیں گے، کب ہم سلوکر کلبوں کا رخ کریں گے، کب سگریٹ کے کش لگائیں گے، کب تاش کے پتے کھیلیں گے، کب دنیا کے کھیلوں میں ہم مصروف ہوں گے۔ کیا لیا ہم نے میرے محترم بھائی اور رمضان سے؟ کیا لیا ہم نے اپنے دین اسلام سے؟ ہم نے کیا لیا اپنے مسلمان ہونے سے؟ اکثر کلمہ پڑھنے والے اسلام کو ناپسند کرتے ہیں، اکثر کلمہ پڑھنے والے اسلام سے بیزار ہیں، اکثر کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام پسند نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جی، ہمیں تو اسلام پسند ہے، ہم تو اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے کہ آخر اس اسلام کی کچھ نشانیاں بھی تو ہیں، آخر اس اسلام کی کوئی پہچان بھی تو ہے، آخر اس اسلام کی کوئی شناخت بھی تو ہے۔ آپ پاکستانی ہونے کا دعویٰ کریں، آپ سے شناختی کارڈ مانگا جائے گا۔ آپ دنیا کے کسی ملک کے باسی ہونے کا دعویٰ کریں، آپ سے علامت مانگی جائے گی۔ آپ انسان ہونے کا دعویٰ کریں، آپ سے شناخت مانگی جائے گی۔ آپ مرد ہونے کا دعویٰ کریں، آپ سے علامت مانگی جائے گی۔ آپ الیکٹریشین بننے کا یا ہونے کا دعویٰ کریں، ٹیچر ہونے کا دعویٰ کریں، ایم اے پاس کا دعویٰ کریں، آپ سے نشانیاں مانگی جاتی ہیں۔ ہم مسلمان کہلواتے ہیں تو ہماری نشانیاں کیا ہیں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے پابندی کے ساتھ، داڑیاں ہم چہروں پر نہیں رکھتے، عورتیں ہماری پردے کی پابند نہیں ہوتی ہیں، نشہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، جوا کھیلنے میں آگے ہوتے ہیں، ڈاکے چوریاں ہمارے رواج بن چکے ہیں، فلمیں دیکھنا ہماری پہچان بن چکی ہے، سود کھانا ہماری شناخت بن چکی ہے، آپس میں لڑنا ہماری پہچان ہو چکی ہے۔ آخر کس طرف سے ہم مسلمان ہیں؟ آخر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ
باعمل ہیں ماشاءاللہ. آج کی گفتگو ان کے حوالے سے زیادہ ہوگی. آج کا خطبہ جمعہ ان کے حوالے سے ہے جو اسلام کو پسند کرتے ہیں, جو اسلام پر ماشاءاللہ عمل کرنے والے ہیں, جو صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے ہیں. آج تذکرہ ان کا ہے کہ تم لوگ اسلام کو پسند بھی کرتے ہو, تم لوگ اسلام سے محبت بھی کرتے ہو, تم لوگ اسلام کے اصول پر عمل پیرا بھی ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. داڑیاں بھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہیں, عورتیں پردے کی بھی پابند ہیں, نشے سے بھی دور ہیں, جوے سے بھی دور ہیں, سود سے بھی دور ہیں. میری مراد مسجدوں کے امام ہیں, میری مراد مسجدوں کے خطیب ہیں, میری مراد مسجدوں کے متولی ہیں, میری مراد پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں, میری مراد رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں. آج کا جمعہ خصوصاً ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اسلام کے چاہنے والے کہتے ہیں. غلبہ اسلام جن کی منزل ہے, جن کی خواہش ہے کہ دنیا میں اسلام عام ہو جائے, جن کی خواہش ہے کہ پاکستان میں توحید کے پھریرے لہرا دیے جائیں, جن کی تمنا ہے کہ دنیا سے کفر مٹ جائے. آج کا موضوع سخن وہ لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں. چاہیے تو یہ تھا نا کہ کلمہ پڑھنے والے, اسلام پر عمل کرنے والے, اسلام سے محبت کرنے والے, غلبہ اسلام کی بات کرنے والے آپس میں محبت کرتے ہوتے, آپس میں پیار کرتے ہوتے, آپس میں چاہت ہوتی, کیونکہ یہ دین کا کام کرنے والے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنا کچھ زیادہ دین پہ عمل کرنے والا ہے, جتنا کچھ زیادہ دین سے محبت کرنے والا ہے, اتنا ہی ان کی لڑائیاں آپس میں زیادہ ہے, حسد بہت زیادہ ہے, رقابت بہت زیادہ ہے, اختلافات بہت زیادہ ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم مل کر کام کرتے, چاہیے تو یہ تھا ہم اکٹھے ہو کے تبلیغ کرتے, چاہیے تو یہ تھا کہ اکٹھے ہو کے دین کا کام کرتے. لیکن اکٹھے ہو کے چلنا تو دور کی بات ہے, دیندار طبقہ تو آپس میں سلام لینے کا بھی روادار نہیں ہے, آپس میں سلام بھی نہیں لینا چاہتے. کھینچا تانی ہے, کشمکش ہے, افراتفری ہے, اونچ نیچ ہے, ایک دوسرے کی بےزتی کرنا مقصد ہے, ایک دوسرے کو رسوا کرنا مقصد ہے, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہے. بھائیو بتاؤ, اتنا کافروں نے اسلام کا نقصان نہیں کیا ہوگا جتنا کلمہ پڑھنے والوں نے اسلام کا نقصان کیا ہے. جب نمازی کو مارنے پہ تل آئے, جب داڑھی رکھنے والا داڑھی رکھنے والے کو ہی مٹانا چاہے, جب پردہ دار خاتون پردہ کرنے والی عورت کو ہی قتل کرنا چاہے, جب نشے جوے سود سے دور مسلمان دوسرے باعمل مسلمان کا نقصان کرنا چاہے, تو دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں ذلت ہی ہوگی, غلبہ اسلام کی منزل دور ہی ہوگی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم آپس میں مورچے بنانے کی بجائے, توپوں کے دہانے کھولنے کی بجائے ہم آپس میں محبت مثالی کرتے. مسلمان باعمل مشرق کا ہوتا یا مغرب کا, شمال کا ہوتا یا جنوب کا, سیالکوٹ کے اس نکر کا ہوتا یا دوسری نکر کا, ہم آپس میں محبت کرتے, ہم آپس میں اخوت کا جذبہ رکھتے, ہم بھائی چارے کی مثال قائم کرتے, ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتے, ایک دوسرے کے حمایتی بن جاتے, ایک دوسرے کا ہم دفاع کرتے, ایک دوسرے کی ہم حمایت کرتے. رب کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, بے شک مومن بھائی بھائی ہے. کلمہ پڑھنے والے, توحید کے پھریرے لہرانے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے, جس طرح دیوار آپس میں جڑی ہوتی ہے. فرمایا مومنوں کو بھی آپس میں اس طرح جڑنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی آتا ہے, مثل المؤمنین فی توادہم, مومنوں کی مثال آپس میں محبت میں, پیار میں, شفقت میں ایسے ہے
کہ جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو ساری رات نیند نہیں آتی، فرمایا کسی مومن کو تکلیف ہو، کوئی مومن جیل میں ہو، کوئی مومن پریشان ہو، کوئی مومن بیمار ہو، کوئی مومن مقروض ہو، کوئی مومن دکھی اور غمگین ہو، تو دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا درد ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی تکلیف دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو بہت زیادہ ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ پتہ نہیں یہ حدیثیں کن کے لیے ہیں، پتہ نہیں ہم رفع الیدین کی حدیثیں بھی سنائیں گے، ہم فاتحہ آمین کی باتیں بھی بتائیں گے، ہم اپنے مسلکوں کی کہانیاں بھی سنائیں گے، ہم اپنے مورچے بھی لگائیں گے، اپنی شخصیات کے اشتہار بھی چھپائیں گے، ہم بینر بھی بڑے بڑے لگائیں گے، ہم مسجدوں پہ بورڈ بھی لگائیں گے۔ آخر یہ حدیث کس لیے ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم کی حدیث ہے، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو کافروں کے حوالے نہیں کرتا ہے، اس سے مثالی محبت کرتا ہے۔ مگر آج کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ لو، اللہ کی پناہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، حسد کی بدبو اتنی زیادہ خصوصاً مولویوں کے اندر ہے، خصوصاً مفتیوں کے اندر ہے، مسجدوں کے متولیوں کے اندر ہے، اتنا حسد ہے کہ کسی کو مارنے کو جی چاہتا ہے، کوئی کسی دوسرے کو زندہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دین کا کام کرنے والے دین کا کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ منزل تمہاری بھی غلبہ اسلام، منزل ہماری بھی غلبہ اسلام، چاہتے ہم بھی توحید کو ہے، چاہتے آپ بھی توحید کو ہے، چاہتے کفر کا خاتمہ آپ بھی ہے، چاہتے کفر کا خاتمہ ہم بھی ہیں، مگر یہ حسد کیوں ہے، یہ بغض کیوں ہے، یہ رکاوٹیں کیوں ہے؟ جماعتوں سے لڑ رہے ہیں، گروہ سے لڑ رہے ہیں، افراد سے لڑ رہے ہیں، مولوی سے لڑ رہے ہیں، خطیب سے لڑ رہے ہیں، حافظ سے لڑ رہے ہیں، کاری سے لڑ رہے ہیں، مسجدوں سے اور مدرسوں والے سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ مدرسے والا سینمے کو برداشت کر لے گا، دوسرا مدرسہ برداشت نہیں کرے گا۔ مسجد والا تھیٹر برداشت کر لے گا، دوسری مسجد کی مشہوری اور دوسری مسجد والے کے دین کے کام کو برداشت نہیں کرتا۔ عالم دین ایک ڈاکو کو برداشت کر لے گا، دوسرے عالم دین کو مشہور ہوتا ہوا دوسرے عالم دین کے کام کو برداشت نہیں کرتا۔ کس کا نام دینداری ہے؟ کس کا نام اسلام ہے؟ کس کو اسلام کہتے ہیں؟ اسلام باہمی چپکلش کا نام نہیں ہے، اسلام باہمی لڑائیوں کا نام نہیں ہے، اسلام آپس میں جھگڑنے کا نام نہیں ہے، اسلام آپس میں الجھنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو تبلیغ کرنے والوں، جہاد کرنے والوں، توحید کی بات کرنے والوں کے ایک ہونے کا نام ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غلبہ اسلام کی منزل ابھی بڑی دور ہے۔ مسئلہ اوباما کا نہیں تھا، مسئلہ امریکہ کا بھی نہیں تھا، مسئلہ یہودیوں کا بھی نہیں تھا، مسئلہ عیسائیوں کا بھی نہیں تھا کہ وہ دشمن اسلام ہے، انہوں نے تو اسلام کی دشمنی کرنی ہے، انہوں نے تو اسلام کی مخالفت کرنی ہے اور ہم نے ان کے مقابلے میں آنا ہے۔ مسئلہ تو کلمہ پڑھنے والوں کا ہے کہ یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، یہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہیں، یہ آپس میں الزامات کی بارش کیوں کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ البراء، دشمنی، بغض اور نفرت اور کینہ اور حسد تو کافروں کے خلاف ہونا چاہیے تھا، یہ آپس میں کیوں ہے؟ آخر کیوں اپنی صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف ضائع کر رہے ہیں؟ آخر کیوں دین کا کام ہمیں پسند نہیں ہے؟
کیوں دین کی باتیں پسند نہیں ہے؟ کیوں دین ہمیں ناگوار لگتا ہے؟ دینداروں کی بات کرتا ہوں، دینداروں کی بات کرتا ہوں۔ آج ہمیں آدھا اسلام پسند ہوتا ہے، آدھا ناپسند ہوتا ہے۔ میں توحید ہی کی بات کر رہا ہوتا، اگر کوئی دوسرا توحید حقانیت کی بات کرنا شروع کر دے، ان الحکم الا للہ سنانا شروع کر دے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون بتانا شروع کر دے، اگر کوئی توحید والا طاغوت سے نفرت بتانا شروع کر دے، طاغوت سے بیزاری سکھانا شروع کر دے، تو آخر تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے؟ سوال میرا یہ ہے کہ تم توحید کو سمجھنے والے ہو، تم توحید کا علم رکھنے والے ہو، اگر تم نے ساری زندگی لوگوں کو آدھی توحید بتائی، اگر کسی نے توحید کو مکمل کر دیا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں شاباش دینی چاہیے، تمہیں ساتھ دینا چاہیے، تمہیں حمایت کرنی چاہیے۔ الٹا تم نے توحید والوں کے ہی مخالفت کرنا شروع کر دی، یہ کون سا اسلام ہے؟ سوال ہے میرا، جہاد کو ناپسند کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ سوال کرو، کر سکتے ہو، آپ کو کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوال کرنے کا حق دیا ہے۔ مولوی صاحب ہمیں مسئلے بڑے بتاتے ہو، فاتحہ سے لے کے الناس تک جو دل میں آتا ہے ہمیں قرآن سناتے ہو، مولوی صاحب ہمیں سارے مسئلے بتاؤ گے، ہمیں بتاؤ آخر جہاد تمہاری زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ جہاد صرف دو مینار والی مسجد والوں کا ہی تو کام نہیں ہے، جہاد مجاہدوں کا ہی تو کام نہیں ہے کہ وہ بیان کرے، آپ کی زبان پر کیوں نہیں آتا؟ آپ جہاد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ بدر و حنین بیان کر کے کشمیر، افغانستان، عراق و چچنیاں بیان کیوں نہیں کرتے؟ مسجد اقصی کے غم کیوں نہیں سناتے؟ اور بتاؤ امریکہ کے ظلم کیوں نہیں بتاتے؟ افسوس یہ ہوتا ہے امریکہ ظلم کرے ہم جہاد کی بات نہ کرے، اگر روسی ظلم کرے ہم جہاد کی بات نہ کرے، ہندو ظلم کرے ہم جہاد کی بات نہ کرے، فلسطینیوں پہ یہودی ظلم کرے ہم جہاد کی بات نہ کریں، وہ ہمارے جبیر کو پکڑے، وہ ہماری عافیہ کو پکڑے، وہ عمر عبد الرحمان کو پکڑے، وہ ہمارے بھائیوں کو گرفتار کرے۔ مولوی صاحب، ملا صاحب، مفتی صاحب بتاؤ ہم جہاد کا اعلان نہ کریں تو کیا کریں؟ ایک ہی رٹ ہوگی، ایک ہی بات ہوگی، بس جی وہ تو جہاد کی بات کرتے ہیں، وہ تو جہاد بیان کرتے ہیں۔ رب نے تمہاری زبانوں پہ یہ سارے جملے لا دیے کہ آج تمہاری زبانیں جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، آج تمہیں ہمارا جہاد نہ پسند ہے، اتنا جہاد کے خلاف ہے۔ دوستو ہم پورا گھنٹہ تقریر کریں، آخر میں دو لفظ جہاد کے بول دے تو سینے پہ منہ تلے جاتے ہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ رب محمد علیہ السلام کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا مخالفت کرتی ہے تو کر لے، مولوی سارے زور لگا لے، پورے پاکستان کے، عالم اسلام کے، سیالکوٹ کے وہ مولوی جو جہاد کو ناپسند کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مخالفتیں کر لو، رکاوٹیں ڈال لو، جیلوں کے پھندے تیار کر لو، دنیا کو ہمارے خلاف تیار کر لو، ہماری مخالفت کرو، ہمیں مذاق کرو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک زندہ ہے رب کی توحید کو اور اللہ کے راستے میں جہاد کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری مخالفتوں کی، بڑی بڑی پگڑیوں کی، تمہارے دستار اور جبے کی، بزرگوں کی اور بچوں کی اور چھوٹوں کی، ہم تمہاری پرواہ کرتے ہوتے ہماری زبان پہ کبھی جہاد نہ آتا، ہم تمہاری باتوں کی پرواہ کرتے ہوتے ہماری زبان پہ کبھی قتال نہ آتا۔ رب کے حکم سے ہم نے بیان کرنا شروع کیا، رب کے حکم سے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جہاد بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی قادیانی بننا چاہے تو بڑے شوق سے، کوئی رافضی بننا چاہے تو بڑے شوق سے، کوئی بہائی بننا چاہے تو بڑے شوق سے، قیامت کا دن بھی آنا ہے، ہم سوال کریں گے اللہ غریبوں کو مارا جاتا تھا، ان کا جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اللہ لوگ جیلوں میں تھے، بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، اللہ قرآن کے اوراق جلائے جاتے تھے، اللہ تیرے نبی کے خاکے چھپتے تھے، اللہ تیرے نبی کا نام لے کے لوگ بوٹوں سمیت چلتے تھے، اللہ
لوگوں نے قرآن پھاڑ کے لیٹرین میں پھینک دیا تھا، اللہ لوگوں نے تیرے رسول کو گالیاں نکالی، اللہ لوگوں نے تیری اقصی کے اوپر قبضے کیے، ہم نے جہاد کا اعلان ان کے خلاف کیا مگر ان مولویوں کو پسند نہیں آیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد رب کو پسند ہے، جہاد نبیوں کو پسند ہے، جہاد صحابہ کو پسند ہے، جہاد تابعین کو پسند ہے، جہاد اسلاف کو پسند ہے، ہر ایمان والے کو پسند ہے، ہر توحید والے کو پسند ہے۔ تم حسد کی آگ میں جلتے ہو تو جلتے رہو، سدا جلتے ہی رہو گے۔ حق انشاءاللہ کل بھی بیان ہوتا تھا، انشاءاللہ ہوتا رہے۔ رب کا قرآن کہے جہاد کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہے جہاد کا ہے۔ تمہیں کس بات کا گلہ ہے؟ تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ اس مسجد میں، دو مینار والی مسجد میں بھائی اعتکاف بیٹھے، ہم نے عقیدے کا موضوع بیان کیا، اخلاق کا، طہارت کا، نماز کا، آداب کا، کتنے ہی موضوع بیان کیے گئے، آخر میں ایک موضوع جہاد کا رکھا گیا۔ لوگوں کو پھر بھی وہ ہضم نہیں ہو سکا، لوگ پھر بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے، لوگ پھر بھی اس پر صبر نہیں کر سکے۔ تمہیں جہاد کڑوا کیوں لگتا ہے؟ تمہارے ایمان کی محبت کہاں چلی گئی؟ تمہارے ایمان کی نشانی کہاں چلے گی؟ مجاہدوں نے تمہارے سارے عذر ختم کر دیے، مجاہدوں نے تمہارے سارے بہانے ختم کر دیے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے بزدلی آ گئی ہے؟ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے ٹیپو سلطان کے مخالف ہے؟ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے اسماعیل شہید کے مخالف ہے؟ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ جہاد میں جان جاتی ہے، جہاد میں مال جاتا ہے؟ ہم نے کہا جہاد بیان کرو، فرض عین ہے، چلو یہاں رہ کے ہی بیان کرو۔ کوئی آگے جاتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، یہی جہاد ہے میرے دوستو۔ لیکن زبان پہ جہاد نہیں آتا، زبان پہ جہاد نہیں آتا۔ تمہیں حدیبیہ کی رسول اللہ علیہ السلام کی وہ بیعت یاد ہے جب آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے موت کی بیعت لی تھی؟ کہاں ہے آج مولوی؟ کہاں ہے آج درباری؟ کہاں ہے آج سرکاری؟ مسجدوں کے متولی کہاں سو گئے؟ کس غفلت میں پڑ گئے؟ کب موت کی بیعت کرو گے امریکہ کے خلاف؟ کب بیعت کرو گے یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف؟ کب بیعت کرو گے؟ تمہاری بیعت ہوگی ہمیں مارنے کے لیے، تمہاری بیعت ہوگی ہمارے خلاف، تمہاری بیعت ہوگی ہمارا ناکہ بندی کرنے کے لیے۔ کل بھی بڑے آئے، آج بھی بڑے آئے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا پوری مل کے بھی ہمارا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، مگر وہی جو مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ حسد کی انتہا ہے، حسد کی انتہا ہے۔ خود نیکی کریں گے نہیں، کسی کو نیکی کرتا دیکھ بھی نہیں سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا بھائیو، سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ حسد کی پہلے تعریف سن لے۔ حسد دنیا میں بھی ہوتا ہے، حسد دین میں بھی ہوتا ہے۔ دین میں حسد کیا ہے کہ اس کا ایمان چھن جائے، اس کی توحید چھن جائے، اس کی نیکی ختم ہو جائے، اس کی جہاد کی محبت ختم ہو جائے، اس کی نمازیں ختم ہو جائے، سب کچھ اس کا ختم ہو جائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ یہود و نصارہ حسد کرتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے ہیں، ان کے پاس اسلام کی دولت کیوں آ گئی ہے۔ تو آج کتنے ہی لوگوں کو حسد ہے کہ ان کی زبانوں پر جہاد کیوں آ گیا ہے، یہ جہاد کو بیان کیوں کرتے ہیں، یہ تبلیغ کیوں کرتے ہیں، یہ دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں، ان کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں، لوگ ان کی بات کو کیوں سنتے ہیں۔ عام لوگ تو دین کو پسند کرتے ہیں، کسی عام آدمی سے پوچھ لو جس کے گلے میں کسی گروہ کا پٹا نہیں ہوگا، وہ
پسند کرے گا حق بات کو، وہ دین کو پسند کرے گا، وہ اسلام کو پسند کرے گا، وہ خوش ہوگا۔ لیکن خاص الخاص جو لوگ ہیں وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں کہ یہ آگے کیوں نکل گئے، ان کا کام کیوں بڑھ گیا ہے۔ اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دین کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، تبدیلی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، اور مل کے چلتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اور اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، دین کا کام ہے۔ مگر الٹا مخالفتوں پہ اتر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسد دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے پاس مال کیوں ہے، اس کے پاس دولت کیوں ہے، اس کے پاس کوٹھی کیوں ہے، اس کے پاس ڈگری کیوں ہے، اس کے پاس زمین کیوں ہے، اس کے پاس جاگیر کیوں ہے۔ حسد بڑا خطرناک ہے۔ حسد سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے، اس آدمی کے پاس جو نعمت رب نے دی ہے نا، اس کو یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کے پاس یہ دولت نہیں رہنی چاہیے، یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے۔ اس کی کوٹھی گر جائے، اس کی گاڑی تباہ ہو جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے۔ دوسرا حسد کی قسم یہ ہے کہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے، مال، دولت، دنیا کی چیزیں اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ اور تیسری خطرناک قسم ہے، صرف تمنا نہیں کرتا بلکہ پورا نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ شیطان نے۔ سب سے پہلا حسد ابلیس نے کیا۔ جب آسمان کے رب نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو شیطان کے دل میں آیا، ابلیس کے، میں اعلیٰ، میں افضل، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ حسد آ گیا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی ہے، بلکہ دشمنی پہ اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار کر اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ آسمان پہ سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ حسد کی وجہ سے ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، نافرمانی کی۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے آپس میں حسد کا شکار ہو گئے۔ کہیں قرآن و حدیث میں حابیل قابیل کا نام نہیں آتا، اسرائیلی روایات ہیں، کون قاتل تھا کون مقتول تھا وضاحت نہیں۔ بس آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حسد کا شکار، ایک ہو گیا دوسرے سے، اور اس حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہر دور میں انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان سے حسد ہوتا رہا۔ لوگ کہتے رہے کہ نبوت اس کو کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ شعیب علیہ السلام کو کیوں ملی، ہود علیہ السلام کو کیوں ملی، یحییٰ و زکریا کو کیوں ملی، علیہم السلام، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ اور حسد کا سب سے معروف قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورۃ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، شجرہ طیبہ۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ کہا ابا جی مجھے خواب آیا ہے کہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، وہ تیرے خلاف مکر کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو تعجب یہ بھی تھا کہ میرے ساتھ حسد ہوا، مگر اس سے بڑا تعجب یہ تھا کہ حسد کرنے والے سگے بھائی، باپ کے بیٹے، حسد کرنے والے، دشمنی کرنے والے
آگ میں جلنے والے اپنے بھائی تھے. حسد کتنا ہوا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام کو مارنے کے در پہ بیٹے ہو گئے اور کنویں میں پھینکا. پہلے قتل کے منصوبے بنائے، پھر کنویں میں پھینک دیا، پھر باپ کو جا کے جھوٹی کہانی سنا دی. مگر جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. سگے بھائی حسد کی آگ میں جلے، مخالفتوں پہ اتر آئے، قتل کے منصوبے بنے، کنویں میں پھینکا گیا. مگر اللہ تعالیٰ نے انہ من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ اس کو کنویں سے نکال کر، جیل سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیتا ہے. یہودیوں نے بھی حسد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یثرب کی وادی میں آ گئے، فلسطین سے بھاگے، یثرب آئے. بڑی پڑھی لکھی قوم تھی، کھجوروں والی بستی میں آ گئی کہ یہاں ایک نبی آئے گا. اور جب نبی آ گیا، صفیہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میرا باپ اور چچا بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ گیا، ایک نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور دوسرے نے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر کتابوں میں آیا ہے؟ نعم ہوا. کہا وہی ہے، ہماری کتابیں کہتی ہیں، میں نے پہچان لیا ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر کتابوں میں آیا ہے. کہا پھر اس کا ساتھ دینا ہے کہ مخالفت کرنی ہے؟ تو ڈٹائی سے کہنے لگے اس کی مخالفت کرنی ہے چونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اسحاق کی اولاد سے نہیں ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، سورۃ النساء آیت نمبر 54. جو رب نے فضل کیا اس پر حسد کرتے ہو، جو اللہ نے کرم کیا اس پر حسد کرتے ہو. رب نے بنی اسماعیل کو درجہ دینا تھا، رتبہ دینا تھا. یہودیوں حسد کیوں کرتے ہو؟ آج بھی یہودی حسد کی آگ میں جلتے ہیں. اسی طرح دیندار لوگ بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی نیکی برداشت نہیں کر سکتے، دین کی تبلیغ برداشت نہیں کر سکتے، لوگوں کا درست ہونا نہیں برداشت کر سکتے. اور بھائی کوئی کسی کو تبلیغ کرے اور وہ داڑھی رکھ لے، نماز پڑھنا شروع کر دے، شرک چھوڑ کے توحید پہ آ جائے، خوشی ہونی چاہیے. لیکن ہمیں غمی ہوتی ہے، پتہ کیوں؟ یہ میری تبلیغ سے صحیح ہوتا تو پھر میرا درجہ بڑھ جاتا، رتبہ بڑھ جاتا، لوگوں کے اندر جھنڈے لگ جاتے. کتنا خطرناک یہ کام ہے. یا پھر یہ صحیح نہ ہوتا، یہ درست ہی نہ ہوتا، اور دین کی تبلیغ پہ تو خوش ہونا چاہیے تھا. سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ، امام کعبہ انڈیا کے اندر آئے. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے ان کو بلایا. تو بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے اور اللہ کے دین کا ماشاءاللہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں. تکلیفیں، پریشانیاں. تو شیخ سعود الشریم حافظہ اللہ نے وہاں ایک تاریخی جملہ کہا میں عرب میں رہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب اردو سپیکنگ ہے یا انگلش سپیکنگ کام کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سعود بن ابراہیم الشریم حافظہ اللہ نے کہا سمیعت بانک محسود، اے ڈاکٹر ذاکر نائک میں نے سنا ہے کہ لوگ تم سے حسد بڑا کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ تیرے اپنے تو اس سے حسد کرتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں پہ لوگ مسلمان کیوں ہوتے ہیں، تیرے سامنے اتنا مجمع کیوں ہوتا ہے، لوگ تم اس سے حسد کرتے ہیں. تو امام کعبہ نے کہا ڈاکٹر صاحب لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دین کا کام کرتے رہے، حاسد حسد کی آگ میں جلتا رہے گا. یہ حسد کی اتنی خطرناک بیماری آ گئی، یہ دیندار طبقے میں آ گیا ہے. کوئی گھروں میں برداشت نہیں کرتا. ایک ہی فکر کے لوگ، ایک ہی فکر سوچ رکھنے والے لوگ بھی حسد کا شکار ہیں. یہ کام کیوں کر رہا ہے، اس کا کام کیوں صحیح ہو رہا ہے، کوئی خرابی ہونی چاہیے، کوئی بربادی ہونی چاہیے. حسد کی نشانیاں سن لو. اب دیندار تو عید والے بھائی کی غلطی سن کر خوش ہو جائیں تو سمجھو تم حاسد ہو. آپ دیندار توحید والے بھائی کی غمی دیکھ کر، نقصان دیکھ کر خوش ہو جائیں سمجھو تم حاسد ہو. اب دیندار ساتھی توحید والے کا مخالفت لوگوں کی سن کے آپ کھڑے ہیں، ادھر سے کوئی آدمی آتا ہے تیرے
توحید والے دیندار بھائی کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، تم دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو. یہ نشانی ہے تیرے حاسد ہونے کی. حسد کی انتہا، چہرے پر خشونت. حسد کی انتہا کہ عام طبقہ تعریف کرتا ہے دین کی، تبلیغ کی، دعوت کی، جہاد کی، مگر تو تعریف کو برداشت کرتا. میرے سامنے تعریف نہ کرو، مجھے پتا ہے ان سب کا، سب کے بارے میں معلومات ہے. یہ تیرے حاسد ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے بندو، اس حسد کا بڑا نقصان ہے. چلو تم کام نہیں کرتے، دعا کرو اللہ تمہیں بھی کام کی توفیق دے، اور تم بھی کام کرو اور محنت کرو اور کوشش کرو، تم بھی اللہ کے دین کا کام کرو. لیکن اتنا حسد، اتنی آگ. میرے بھائیو، حاسد کا سب سے بڑا نقصان، حسد کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہے؟ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے. بتاؤ، حاسد اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے توفیق دی، بھائی نے کام کیا، ساتھیوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے تو پسند کر لیا، تو پسند کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلوں پر تمہیں اعتراض ہے. رب کا بھی دشمن، حسد کرنے والا، اور بندوں کا بھی دشمن. اتنا تو بتا، ہم نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے پروگرام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، دیندار طبقہ کوشش کرتا ہے. اور بتا مسجد کے متولی، اور بتا مسجد کے امام، اور بتا مسجد کے خطیب، اور بتاؤ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تمہارے سے پیسے نہیں مانگے، زمین نہیں مانگی، جاگیر نہیں مانگی، سہولتیں نہیں مانگی، ترلے نہیں کیے، محنت اپنے رب کے لیے کی. ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں ہم سے ناراض ہو؟ اپنے بھی ہے نالا، بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا گند. تمہیں کیوں دکھ ہے؟ تمہیں کیوں غم ہے؟ تمہیں کیوں افسوس ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ شکر ہے کہ دین کا کام کر رہے، میں بھی دین کا کام کروں. تو حاسد اللہ پر بھی ناراض، بندوں پر بھی ناراض، اور حاسد نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. مخالفت میں آ کر پھر کبھی جہاد بیان کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب جہاد بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے اچھا جی آپ بھی وہی ہو گئے تھے، اچھا جی آپ نے بھی جہاد بیان کرنا شروع کر دیا. وہ بیان ہی نہیں کریں گے، وہ نیکی کا کام ہی نہیں کریں گے، الٹا لوگوں کو کہیں گے پتہ ہم کیوں نہیں کام کرتے، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، ہم شہرت نہیں چاہتے. سو بہانے اپنے کام نہ کرنے کے بنائیں گے، اپنی سستیوں اپنی غفلتوں کے بہانے بنائیں گے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کتنی نیکیوں سے تم محروم ہو گئے. اور ابراہیم ادہم سے پوچھا گیا کہ حاسد کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا ڈبل آگ میں جلتا ہے، اپنی آگ میں بھی جلتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اور دوسروں کی آگ میں بھی جلتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بدگمانیاں نہ کرو. تمہارے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے، تحقیق تو کر لو، ہم سے پوچھ تو لو، ہم سے سوال تو کر لو، ہم سے مل تو لو. بدگمانیاں نہ کرو، جاسوسیاں نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، حسد نہ کرو. آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ساتھی بن جاؤ، پشت پناہ بن جاؤ، دوست بن جاؤ، مخالفتیں نہ کرو. فرمایا حسد اور بغض پہلی امتوں کے اندر بھی بیماری تھی. سنن ترمذی کی روایت ہے، میری امت کے اندر بھی بیماری آ جائے گی. فرمایا یہ موڑ دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حسد سر کے بال موڑتا ہے، میں کہتا ہوں تہلک الدین، یہ تو پورے دین اسلام کو موڑ دیتا ہے. بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں محبت کرو، پیار کرو.
سننے ابن ماجہ کی حدیث، صحابہ نے پوچھا ایل مومنین افضل، اللہ کے رسول افضل مومن کون ہے؟ کہ کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر سچی زبان والا اور مخموم قلب والا۔ صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ اجمعین نے مخموم قلب کون سا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو متقی ہو، صاف ہو، دل میں کوئی بغض اور حسد نہ ہو۔ سنن نسائی کی حدیث ہے لا یجتمعان فی عبد فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی مومن میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو، کبھی ہو نہیں سکتا۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ آج حسد کی انتہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور ہم بتاتے ہیں حسد کس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حسد نہ آئے، تو حسد ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس بھائی کے بارے میں سنو نا ماشاءاللہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے حلال کا، دین کا کام کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، تم دل میں کچھ بات لانے کی بجائے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ حسد ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسرا علاج، دعا کے بعد اس سے دل میں محبت کرنا شروع کر دو، پیار کرنا شروع کر دو۔ لوگ بھی ویسے حیران ہوں گے کہ مولوی سے محبت کر نہیں سکتا، کیونکہ پیسہ دولت، لیکن نہیں، دیندار طبقہ ماشاءاللہ جو خالص توحید والے ہوتے ہیں علماء کرام، ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ بھائیو میں نے جو مولویوں کی باتیں کی ان کی ہیں، کوئی نہ سمجھے کہ سب کی باتیں کی ہیں، ان کی جن کے دل میں حسد کی بیماری ہوتی ہے، ورنہ ماشاءاللہ بڑے علماء ایسے ہیں جو آپس میں محبت ان کی مثالی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، دعائیں دینے والے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپس میں محبت کرنا شروع کر دو۔ تیسرا علاج کیا ہے؟ حسد ختم کرنا ہے تو جس عالم دین کے بارے میں سنو کہ ماشاءاللہ دین کا کام کرتا ہے، اس سے ملاقات کرنا شروع کر دو۔ ملاقات کرو گے تو حسد ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھا علاج حسد کا یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمہارے دل میں بات آ سکتی ہے اور لوگ تمہارے پاس آ کے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا دفاع کرنا شروع کر دو۔ کوئی اس کے بارے میں بات بھی کرے کہو نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ جب دفاع کرو گے تمہارے دل میں کبھی حسد نہیں آئے گا۔ اور پانچواں علاج، سوچو حسد کر کے اس کا کیا بگاڑو گے، نقصان کیا کرو گے؟ نہ دنیا میں نقصان کر سکتے ہو نہ دین میں، اور تمہارا دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ جہنم کی آگ ہوگی، قیامت کے دن پریشانی ہوگی، دکھ غم ہوگے، کتنی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت کی جہنم میں چلے جاؤ گے، اپنی نمازیں برباد کر لو گے، اپنی تہجد برباد کر لو گے۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ زنا کو بندہ زنا سمجھتا ہے، داڑھی منڈنے کو داڑھی منڈنا گناہ سمجھتا ہے، سگریٹ پینا گناہ سمجھتا ہے، چغل خور گناہ سمجھتا ہے۔ حسد کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اپنے طور پر نیکی کر رہا ہوتا ہے، اپنے طور پر فائدہ کر رہا ہوتا ہے، مگر دل کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حسد خطرناک بیماری، اپنے آپ کو حسد سے بچا لو، تم کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اور جس کا حسد ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ اگر صبر کی توفیق دے تو بہت بڑا اجر ہے۔ جو حاسد ہوتے ہیں وہ اپنی آگ میں جل جاتے ہیں، اور جو محسود ہوتے ہیں جن سے حسد ہوتا ہے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے علاج بتایا، کہا سورت فلق پڑھا کرو، من شر حاسد اذا حسد، اللہ تمہیں شیطانی اور انسانی حاسدوں کے حسد سے بچا لے گا۔ اور جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ السلام کو دم بھی کیا تھا، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک، اللہ یشفیک من کل عین حاسد۔ اس حسد سے نظر لگ جاتی ہے، اس حسد سے بد نظری ہوتی ہے، کہ ہاتھ دم کروا لیا کرو، سورۃ فلق پڑھ لیا کرو، اللہ پر توکل کر لیا کرو۔ یہ حدیث
معروف بھی ہے ترمذی کی، اور واللہ ہمارے لیے قانون و قاعدہ بھی ہے۔ وَعَلَمْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، ابن عباس کو نصیحت کی تھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہ یاد رکھ پوری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی، مگر جو اللہ چاہے نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی، مگر جو تیری قسمت میں لکھا ہے صحیفے خشک ہو گئے، کلمے اٹھا لیے گئے۔ تقوی اختیار کرو، صبر کرو، اللہ پر توکل کرو، اور کوئی حسد کرے تم اپنے دین کے کام کو اور تیز کر دو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، جو دین پہ ڈٹے رہتے ہیں، کام نہیں چھوڑتے، محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کوششیں کرتے ہیں، حلال روزی ہے تو کاروبار نہیں چھوڑتے، کرتے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، کیا صحابہ کا ایمان تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے اے عمر بن خطاب، مجھے رات کو خواب آیا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہاں بہت زیادہ لوگوں سے عمر آپ کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو خلافت بھی ملے گی، شہادت بھی ملے گی، 2 ڈگریوں کی وجہ سے آپ کا مقام زیادہ۔ اتنا ہی اس نے بیان کیا، یہ رات کو اس نے دیکھا خواب میں، تو وہ بیان کرنا شروع کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہا چپ کر جاؤ اور ہماری مجلس سے اٹھ جاؤ، تو چلا گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، ارسل عمر الیہ رجل، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو کہا اس آدمی کو بلا کو لاؤ جس نے خواب سنایا تھا۔ وہ آدمی آیا تو کہا مجھے پھر سے اپنا خواب سناؤ۔ اس نے کہا اب ہمارا دتنی، پہلے میں نے خواب سنانا شروع کیا، تم نے مجھے زبردستی محفل سے اٹھا دیا تھا، اب خود بلایا ہے کہ خواب سناؤ۔ تو آگے سے عمر بن خطاب نے کہا اَوَمَا لَا تَسْتَحْيِي تَذْكُرَ فَضِيلَتِي فِي مَجْلِسِ ابی بکر، کہ تمہیں ذرہ برابر شرم نہ آئی، ابو بکر پاس موجود تھا اور تم میرا مقام بیان کر رہے تھے۔ اور آج ہمارے پاس کوئی ہمارے درجے بیان کرے اور کسی کا کم کرے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ ابو بکر موجود تھا، تم نے میری فضیلت کو بیان کیوں کیا؟ اب ابو بکر صدیق فوت ہو چکے ہیں، اب بیان کرو کیا تم نے خواب دیکھا تھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کے دن اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ یہ خواب سن کے عمر بن خطاب نے رونا شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی نخوت توڑنے کے لیے عبداللہ ابن عباس سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میں حسد کا شکار نہ ہو، جو میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی۔ وقت گزرا، ایک آدمی آیا سعد کے پاس، کہتے ہیں سعد، خالد تو اس طرح کا بندہ ہے، خالد تو برا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا، کہا چپ کر جا، خاموش ہو جا ظالم، تو کیا سمجھتا ہے کہ میری خالد سے لڑائی ہے تو میں خالد کے خلاف تیری بکواس سن لوں گا؟ اللہ کی قسم، خالد میری اور آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہے، مگر میں خالد کے بارے میں ایک بات بھی تیری زبان سے سننا پسند نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ابن تیمیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے فلاں آدمی فوت ہو گیا، خوش ہو جاؤ۔ وہ بھی توحید والا تھا، توحید سے محبت کرنے والا تھا، کہا خوش ہو گیا، تمہارا تھوڑا سا مخالف تھا نا، خوش ہو جاؤ۔ کہا اور تو مسلمان کی موت کی مجھے خوشخبری دیتا ہے؟ مسلمان کی موت کی؟ وہ مسلمان ہے، تو مجھے کس قسم کی خوشخبری دیتا ہے؟ میرے دل میں اتنا بغض نہیں آیا، میرے دل میں اتنا جھگڑا نہیں آیا۔ سفیان ثوری، وکیع بن جراح، آج کے دینداروں کو بھی دیکھ لو، کل کے دینداروں کی کہانیاں بھی پڑھ لو۔ سفیان ثوری اور وکیع بن جراح کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، دونوں تابعی تھے، دونوں تابعی، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ چلو بات گزر گئی، حکومت سے بات ہوئی وکیع بن جراح کی، حکومت نے پکڑ کے وکیع بن جراح رحمہ اللہ کو جیل میں بند کر دیا۔
اور سفیان ثوری اللہ اکبر رحمہ اللہ گئے حکومت کے پاس گئے، کہا میرے وکیل کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو میں بھی تمہارا دشمن مخالف۔ گورنمنٹ نے کہا تیری تو وکیل بن جراح سے لڑائی تھی، اس کی سفارش لے کے آیا ہے، کل لڑائی تھی آپس میں، مگر میرا توحید والا بھائی ہے، میں اس کو جیل میں کبھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور آج دن رات دعائیں ہوتی ہیں کہ پکڑے جائیں، مارے جائیں، گرفتار ہو جائیں، کام ختم ہو جائے، ہتھکڑیاں لگ جائیں۔ وہ بھی اسباب تھے، ہم بھی آج کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اپنا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ ہاں بخاری کی حدیث ہے 2 کاموں میں حسد کرنا جائز ہے، اور وہ حسد میں رشک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کا علم دے، وہ صبح و شام قرآن پڑھے، تم بھی رشک کرو کہ اللہ تمہیں بھی قرآن کی دولت دے، تم بھی صبح و شام پڑھو۔ اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ حلال روزی دے اور وہ صبح و شام رب کے رستے میں خرچ کرے، تم بھی دعائیں کرو اللہ تمہیں بھی مال دے اور تم بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ تو میرے محترم دوستو، حسد کی یہ خطرناک بیماری بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی آج ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ تو میری سب بھائیوں ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ آپس کی لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ گروہ بازیاں، یہ کشمکش، یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کر دو۔ اگر ہیں بھی تو ان کو حسد کا ذریعہ نہ بناؤ، آپس میں حاسد نہ بن جاؤ، ایک دوسرے کو بارے میں برا نہ سوچو، بدگمانیاں نہ کرو، ایک دوسرے کو صحیح کر لو، بہنیں بھی صحیح کر لے، بھائی بھی صحیح کر لے۔ جس گھر کے اندر حسد کی بیماری آ جائے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ملک کے اندر آ جائے، جماعت کے اندر آ جائے، نیچا دکھانا ایک دوسرے کو، آگے بڑھنا ایک دوسرے سے اور دوسرے کی بدخواہی کرنا، میرے محترم بھائیوں اس طرح دین کا کام نہیں ہوتا۔ اگر دین آپ کی پہچان ہے تو دین کا کام کیجئے، خود بھی کام کیجئے اور دوسروں کو بھی کرنے دیجئے، اور دعا خود بھی کیجئے اور دوسروں کے لیے بھی کیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ کسی کو اللہ نے حلال روزی دی ہے، اب سے دعا کرو اللہ تمہیں بھی حلال روزی دے دے، مگر اس کی تباہی کا سوچنا یہ کوئی ایمانداری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔